अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंटरव्यू के हवाले से। बीबीसी उर्दू को बड़ा लीथल किस्म का इंटरव्यू दिया बिलावल भुट्टो ने, और सच्ची बात यह है कि पीडीएम के सारे जलसे, नवाज शरीफ की तकरीरें, अपोजिशन के सारे बयानात एक तरफ और बिलावल भुट्टो का ये वाला इंटरव्यू एक तरफ। और इससे ज़्यादा अहम बात, हमारे लिए अहम बात यह है कि कराची जलसे के बाद और फिर जो कराची जलसे के बाद वाक़यात जिस तरह से रूनुमा हुए, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से लेकर पुलिस अफसरान के साथ इज़ारे यकजहती तक, और फिर आर्मी चीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो को किए जाने वाले टेलीफोन तक, उसके बाद जो हमने तज्जिया किया था कि इन सारे वाक़यात को मिलाकर देखने से आप जो एक मंतकी नतीजा निकाल सकते हैं वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी न किसी सतह पे मामला तय पा चुके हैं। और आज के इस इंटरव्यू ने हमारे उस तज्जिए पे मोहर तस्दीक सब्त कर दी है और उसको बिल्कुल दुरुस्त साबित किया है कि मुक़्तदर कुव्वतें और पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं। और ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है, जिसमें बुनियादी तौर पे 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, इसका मुस्तकबिल अब कोई बहुत रोशन नज़र नहीं आ रहा। यानी जलसे तो होंगे, रैलियां भी होंगी, मीटिंग्स भी होंगी, लेकिन आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ पीडीएम नामी अलायंस अपनी मौत आप मर जाएगा। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें 2 बुनियादी चीज़ें। एक तो ये कि बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में कहा क्या, उसका कंटेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहिए, जिन पे गौर करना चाहिए, जिन पे बात करनी चाहिए। और उससे ज़्यादा अहम बात हम ये करेंगे कि वो जो डील है, जिसे मैं पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलात तय पाना कह रहा हूँ, वो डील है क्या, उसके खदोखाल क्या है, उसकी सूरत गरी क्या है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो इंटरव्यू दिया उसमें 2 बुनियादी बातें की। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो नवाज शरीफ का बयानिया है ना, ये पीपल्स पार्टी का बयानिया नहीं है और पीडीएम का बयानिया नहीं है। उन्होंने कहा पीडीएम के इजलास में जो पीपल्स पार्टी ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जिसके बाद पीडीएम नामी अलायंस बना, उस अलायंस में एक मुत्तफ़िका मंशूर पे हम सब लोगों ने इत्तेफाक किया था। हमने कहा था कि ये चीज़ें हैं जो हमने करनी है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि उस इजलास में बहुत लंबी डिबेट चली थी कि क्या हमें एस्टैब्लिशमेंट की बात करनी है या किसी एक इदारे की बात करनी है, और बिल आखिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि नहीं, हमें किसी एक इदारे यानी फ़ौज की बात करने की बजाय हमें ओवरऑल एक एस्टैब्लिशमेंट की बात करनी चाहिए कि जी एस्टैब्लिशमेंट ये करती है, सिलेक्टर्स लेके आते हैं, इलेक्शन में इंटरवीन करते हैं, सियासी मुदाखलत करते हैं। वो जो होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं ना, पीडीएम की एपीसी में ये तय हुआ था कि हम सारे उस तरह की बात करेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कहने की बजाय इदारे का नाम लिया, और फिर इदारे का नाम लेने की बजाय उन्होंने इदारे के अंदर भी 2 मखसूस लोगों को पिन पॉइंट कर दिया। उन्होंने उनका नाम लेके कहा जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और आईएसआई के जो चीफ फैज़ हमीद साहब हैं, इनका नाम लिया कि ये 2 लोग मुलव्विस रहे हैं मेरी हुकूमत गिराने में। तो ये सारी सिचुएशन थी और बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि पीडीएम के इजलास में, एपीसी में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, और ये जो मियां नवाज शरीफ जो कुछ कह रहे हैं ये उनका ज़ाती बयान है, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया हो सकता है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का बयानिया नहीं है। अब अगर इन सारी चीज़ों को मिला के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें जा किस तरफ रही हैं। बिलावल भुट्टो बुनियादी तौर पे मियां साहब से ये कहना चाह रहे हैं कि मियां साहब ये जो फ़ौज के साथ पंगा है ना, ये हमसे नहीं लिया जाना, साढ़े ते रहम करो, आप तो तुसी पंजाब गवा बैठे जे, सानू सिंध च जलील ना कराओ, खुदा दा वास्ता जे, असी यह काम नहीं करते। अच्छा, अब ये जो नाम लेने वाली बात है ना, बिलावल भुट्टो ने साथ साथ ये भी कहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा का और फैज़ हमीद साहब का नाम लिया तो यकीनन उनके पास कोई प्रूफ होगा। और बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि अगर मेरी मियां साहब से मुलाकात होगी तो मैं उनसे ये प्रूफ मांगूंगा, मैं उनसे ये सबूत मांगूंगा, लेकिन कोरोना की वजह से हालात इतने ख़राब हैं कि मियां साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही। मतलब गल है कोई करने वाली, यार तुसी राबता कर लो, मियां साहब नू जूम ते बुला लो, मियां साहब नाल स्काइप कर लो, यार कदी पैसे नहीं हैगे तो मियां साहब नू व्हाट्सएप ते कॉल कर लो। मतलब राबता करने में क्या दुश्वारी है? आपने मियां साहब से ये पूछना है ना कि सर आप ये बात कर रहे हैं और इसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो फिर हम भी ये बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ستایا ہوا اور کون ہے؟ یعنی بلاول بھٹو کو یاد ہوگا، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی ڈکٹیٹرشپ تھی، یہی فوج تھی جنہوں نے بلاول بھٹو کے نانا کو تختہ دار پہ لٹکایا تھا۔ تو اگر نواز شریف کے پاس ثبوت ہیں اور نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے سیاسی عمل میں مداخلت کرتی ہے، تو پھر یہ بات کھل کے کہنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ثبوت مانگے جانے چاہیے، لیکن بلاول بھٹو سے ڈائریکٹلی یہ کویسچن پوچھ لیا جانا چاہیے نا کہ آپ بتائیں کیا آپ کے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے سیاسی معاملات میں انٹروین کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ لیکن ظاہر ہے یہ ایک تھیوریٹیکل کویسچن ہے، سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سوال کرتا ہوں، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میرا یہ حق ہے کہ میں مسلم لیگ نون سے، جماعت اسلامی سے، پیپلز پارٹی سے، باقی سیاسی جماعتوں سے یہ سوال کروں۔ لیکن جو تجزیہ ہے میرا وہ یہ کہ یہ پورا انٹرویو جس ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بس پی ڈی ایم کی جو بنیادی آئیڈیا تھا، پی ڈی ایم کی جو روح تھی وہ تقریباً قبض ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی ہے تو اس ڈیل کے خد و خال کیا ہے، اس کی صورت گری کیا ہے؟ تو میں بیٹھ کے مختلف اندازے لگا رہا تھا، میں مختلف صورتیں بنا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کیا کیا آفر کیا جا سکتا ہے اور پیپلز پارٹی نے کیا ڈیمانڈ کیا ہوگا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن پہ، یعنی جو منیمم ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے گیون ہے، جو اسے مل سکتا ہے، بن مانگے بھی اسے مل جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سندھ جس طرح آپ کے پاس ہے اسی طرح آپ کے پاس رہے اور عدالتوں کے اندر آپ کو مزید نہ گھسیٹا جائے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2.5 سال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ عدالتوں میں وہ سلوک نہیں ہو رہا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پنجاب کے اندر دیکھیں نا، مسلم لیگ نون تو یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب اور رانا ثناء اللہ بیچارے تے چرس پا دیتی جے، میاں صاحب آپ اشتہاری جے، شہباز شریف، حمزہ شہباز دونوں جیل میں ہیں، مریم پیشیاں بھگت رہی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون تو وہ جو شہباز شریف کے الفاظ تھے نا کہ دیوار سے لگایا نہیں جا رہا بلکہ دیوار میں چنوا دیا گیا ہے، تو مسلم لیگ نون کو تو پوری طرح سے اس کا سین آن ہے، اس کو تو جتنا رگڑا جا سکتا ہے اتنا رگڑ دیا گیا ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ پیپلز پارٹی بڑی سکون میں ہے عدالتوں میں۔ ایک تو یہ کہ کیسز بڑے لیمیٹڈ ہیں اور جو ہیں بھی وہ بھی بڑی سست روی کا شکار ہیں۔ تو جو چیز گیون ہے پیپلز پارٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹا جائے گا، کیسز آپ پہ نہیں بنیں گے، نئے کیسز نہیں شروع ہوں گے، اور سندھ جس طرح آپ کے پاس ہے وہ رہے گا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی نے اس سے کہیں زیادہ اچھا بارگین کیا ہونا ہے، اور وہ ظاہر ہوگا 2023 میں، کیونکہ 2023 تک تو خان صاحب کہیں نہیں جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو اسپیکولیشن ہے مختلف لوگوں کی کہ خان صاحب کو مائنس کر کے اور حکومت چلائی جائے، ان ہاؤس تبدیلی والا جو فارمولہ ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، اور اس کی جو میرے پاس جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اپنا ووٹر موجود ہے، اور وہ خان صاحب کا ووٹر ہے، وہ کسی ایم این اے کا، کسی ایم پی اے کا ووٹر نہیں ہے، وہ خان صاحب کا ووٹر ہے، وہ خان صاحب کا سپورٹر ہے، خان صاحب کے جالے ہیں، خان صاحب کے ٹائیگرز ہیں۔ تو جب کسی شخص کی اتنی بڑی ایک سینگ ہو عوام کے اندر، پبلک کے اندر، تو آپ اس کو اس طرح مائنس نہیں کر سکتے جس طرح تسی نواز شریف نو کٹ دیتا سی۔ تو نواز شریف تو بیچارہ جو ہے نا وہ تو ایم این ایز اور ایم پی ایز کے سہارے پہ تھا، تو میاں صاحب کا جو اپنا ووٹ ہے وہ خان صاحب کے اپنے ووٹ سے بہت کم ہے۔ یہ بات ہمارے بہت سے مسلم لیگ نون کے دوستوں کو بری لگے گی، لیکن معذرت کہ سچویشن یہ ہے، وہ خان صاحب کا ذاتی ووٹ بینک، خان صاحب سے محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں جو صرف عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف کو یا ان کی کانسٹیچوئنسی میں جو بھی بندہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے، اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف میں سے خان کو ہٹا کے کسی اور کو لائیں گے تو پارٹی اس طرح سے اکٹھی نہیں رہ سکے گی، گورنمنٹ نہیں چل سکے گی۔ تو 2023 تک تو خان صاحب موجود ہیں، اب 2023 کے بعد کیا ہوگا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی نے بارگین کیا ہونا ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وفاق خان صاحب سے لے لیا جائے اور وفاق پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس رہے، اور دوسری چھوٹی جماعتیں مثال کے طور پہ فضل الرحمان اور اے این پی اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے وفاق میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا لے۔ یہ ایک صورت ہے۔ خان صاحب کو کے پی تک بھی رکھا جا سکتا ہے اور کے پی کے ساتھ پنجاب بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ممکنہ صورت ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وفاق میں
تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے گورنمنٹ بنا لیں. اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں خان صاحب کدی بھی پیپلز پارٹی نال مل کے حکومت نہیں بنان کے. تو میں کہوں گا یار دیکھو نا، خان نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تو مل کے بنائی ہے نا. ابھی بھی تو جی ڈی اے کے لوگ بھی تو بیٹھے ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ میں، مسلم لیگ کاف بھی تو بیٹھی ہے خان صاحب کی کیبنٹ میں، طارق بشیر چیمہ صاحب خان صاحب کے وزیر ہیں. تو یعنی یہ ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی ناممکنات والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی، تحریک انصاف ایک دوسرے کے ساتھ بہت سوٹ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں، ان کا اتحاد ہو سکتا ہے. تو ایک ممکنہ صورت یہ بھی ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی کے پاس رہے، پنجاب تحریک انصاف کے پاس رہے، وفاق میں دونوں مل کے حکومت بنا لیں، اسی طرح خیبر میں مل کے حکومت بنا لیں. تو یہ بھی ایک ممکنہ صورت ہے. اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہے کہ وفاق اسی طرح سے خان صاحب کے پاس رہنے دیا جائے اور پنجاب بھی خان صاحب کے پاس ہی رہنے دیا جائے ود پی ایم ایل کیو اور کچھ دوسرے جو چھوٹے پلیئرز ہیں. لیکن خیبر میں مولانا فضل الرحمان، اے این پی اور پیپلز پارٹی کو اکیموڈیٹ کر لیا جائے، اور اسی طرح سندھ میں ظاہر ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلا شرکت غیرے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جو بن سکتی ہیں اور ان کے بننے کے چانسز ہیں. جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کے جو معاملات ہیں ان میں مسلم لیگ نون کے لیے جو سپیس ہے وہ بہت کم ہے. اور یہ جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے، میاں صاحب کا یہ جو لہجہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اسی لیے تھیں کہ بھائی تسی سانو کچھ نہیں دیو گے نا تو پھر اسی بھی تو ہڈا ککھ نہیں چھڑاں گے. یعنی یہ بنیادی میسج ہے. ورنہ اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، ابھی تک بھی کوئی بھولا سادہ آدمی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف انقلابی ہو گیا، تو یار مطلب چھڑ دیو نا. میاں صاحب اور انقلاب، یار کوئی کرن والی گل کرو. میاں صاحب دے واسطے دی گل نہیں ہے گی انقلاب وغیرہ. وہ جو گینگز آف واسے پور میں تھا نا، تم سے نہ ہو پائے گا. تو میاں صاحب یہ جو انقلاب وغیرہ ہے نا، یہ تم سے نہ ہو پائے گا. تسی کوئی کرن والی گل کرو، اپنے معاملات طے کرو، اپنی چیزاں نو ٹھیک کرو. تو مریم بی بی کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ لیں، کچھ اپنا حصہ جو ہے نا وہ سیکیور کر لیں. اس کے علاوہ کوئی ممکنہ صورت نظر نہیں آتی. اچھا، اب ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت سے پنڈت بلاول بھٹو کے انٹرویو کو جب اینالائز کرنے لگیں گے نا، تو وہ جی پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑ گئی اور یہ ہو گیا اور پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا. لیکن بنیادی بات ایک ہے کہ جس دن پی ڈی ایم کا الائنس ہوا تھا، ہم نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ یہ تینوں بڑی پارٹیز، فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ تینوں بڑی پارٹیز اپنے لیے آپٹیمم ڈیل کی تلاش کر رہی ہیں، اور جس پارٹی کو جس دن ڈیل ملتی جائے گی وہ اس میں سے نکل کے سائڈ پہ ہو جائے گی. اور اس دفعہ یہ جو کرۂ فال ہے وہ پیپلز پارٹی کے نام نکلا ہے. عموماً اس طرح کے اتحادوں کو، الائنسز کو ڈچ کرنے کا فریضہ میاں نواز شریف صاحب خود ادا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے وقت کا پھیر ہے جی. کبھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرتے تھے، آج لوگ آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آپ لوگ اس ساری سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے. بہت شکریہ.